اور دوسرا پہلو اس وبا کے بارے میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت وبا کا دوسرا مرحلہ شروع ہے. جیسا پہلے سے اشارہ ہوا تھا، اگر آپ سابقہ سال کی گفتگو یاد ہو آپ کو یا دوبارہ اس کو سنیں تو وہاں بیان ہوا تھا کہ پہلا مرحلہ اس وبا کا پھیلاؤ ہے، اور اس وبا کا خوف اور اس کے پھیلاؤ اور خوف سے مقاصد حاصل کرنا، جس میں کامیابی ہوئی. وبا بنانے والوں کو، وبا پھیلانے والوں کو، انہوں نے بھرپور طریقے سے فائدے جو اٹھانے تھے اٹھا لیے ہیں. اس مرحلے کے فائدے سارے مکمل ہو چکے ہیں. اب دوسرا مرحلہ اس وبا کی روک تھام کے لیے ویکسین ہے، یعنی وہ انجیکشن یا دوا جس سے یہ جرثومہ اور یہ وائرس بے اثر ہو جائے اور لوگ اس کے اثر سے محفوظ ہو جائیں. خوب یہ ویکسین بھی 1 سال پورا انتظار کروایا گیا اور لوگوں کی توقع بڑھائی گئی، خوف بڑھایا گیا. ویکسین آئے گی تو پھر یہ بیماری رکے گی، اور وہ ویکسین بھی آ گئی ہے دنیا میں، اور اس کا اس وقت وبا سے زیادہ ویکسین کا چرچا ہے. ویکسین یہ دوا جو بیماری سے بچنے کے لیے ہے، یہ خود بہت تشویشناک بن گئی ہے. اس کے بارے میں بہت کچھ باتیں پھیلی ہوئی ہیں، مشہور ہیں. مصدقہ بات جس طرح وبا کے بارے میں کوئی نہیں بتائی گئی، اسی طرح ویکسین کے بارے میں بھی کوئی مصدقہ بات نہیں بتائی گئی. لوگوں کو ایسی تردید اور خوف تشویش میں رکھا گیا ہے جان بوجھ کر، تاکہ لوگ اس ویکسین کے مرحلے میں بھی اسی تشویش کے شکار ہوں جو پہلے وبا کے مرحلے میں تھے. اور کمپنیاں جنہوں نے وبا پھیلائی ہے اور وبا پھیلانے میں مدد دی ہے، وہ اب ویکسین کے مرحلے سے بھی استفادہ کریں، مالی، مادی، سیاسی، ہر قسم کا استفادہ کریں، اور کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. یہ خود ایک مستقل موضوع ہے ویکسین کا، جو اس وقت دنیا میں ایک علاج سے زیادہ سیاسی موضوع بنا ہوا ہے. پاکستان میں ویکسین کا انہوں نے کوئی جس طرح وبا کے بارے میں کوئی ٹینشن نہیں لی ہماری حکومت نے بھی اور لوگوں نے بھی، اسی طرح ویکسین کے بارے میں بھی کوئی خاص ان کی ٹینشن دنیا میں جس طرح تشویش ہے ویسی پاکستان میں نہیں ہے. ویکسین بنانے والی کمپنیوں نے فوراً اعلان کیا ہم نے بنا لی ہے، اور لوگوں نے خریدنا بھی شروع کر دی. کچھ ایڈوانس خریداری ہو گئی. پاکستان نے نہ ایڈوانس خریدا، نہ آرڈر دیا، نہ کوئی خریدنے کا امکان ہے ان کا. انہوں نے ویکسین میں بھی جس طرح وبا کے مرحلے میں ماسک چہرے کے لیے ضروری قرار دیے گئے، میڈیا نے بھی اور حکومتی بیانیوں میں بھی اور تلقینات میں بھی ڈاکٹروں کی بھی یہی نصیحت وصیت تھی کہ ماسک کا استعمال کریں. ماسک کا استعمال وبا کے علاوہ بھی بہت مفید ہے، چونکہ لاہور شہر خصوصاً دنیا کا دوسرے نمبر پر آلودہ شہر ہے ہوا کے لحاظ سے، جس کی ہوا بہت آلودہ ہے، گندگی ہے اس کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر میں سیوریج سسٹم نہیں ہے. شہر میں گندا پانی، سیوریج کا پانی، گٹر کا، ٹوائلٹ کا پانی اوپن نالوں میں بہتا ہے، کھلے نالوں میں. اسلام آباد میں سیوریج سسٹم ہے، یہاں پر نہیں ہے. کراچی میں بھی کھلے نالوں میں بہتا ہے، لاہور میں بھی کھلے نالوں میں یہ پانی، نالیوں میں گندگی پھیلتی ہے. یہ ایک بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ لاہور میں بہت ساری صنعتیں، کارخانے آلودگی پھیلانے والے شہر کے اندر ہیں، بڑے بڑے کارخانے، اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ شہر سے ان کو باہر نکالا جائے. ٹریفک لاہور کی گنجائش سے زیادہ گاڑیاں لاہور کے اندر چلتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی گندگی بہت زیادہ ہے، آلودگی، ہوا کاربن بنتی ہے. اور اسی طرح آلودگی پھیلانے کے اور بہت سارے منابع ہیں جن سے پھیل رہی ہے. گرد و غبار بہت ہے، اور لاہور کے ارد گرد جو زرعی علاقہ ہے وہاں فصلیں جلتی ہیں. جیسے اس دفعہ سردیوں کے اختتام پر جو دھند پھیلی تھی زہریلی فروری کے مہینے میں، سموک جس کو کہا جاتا ہے یہاں، یہ اسی آلودگی ہی کی علامت ہے. دلی انڈیا کا شہر جو لاہور سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے،
ایک دن کا سفر ہے، بلکہ ایک دن سے چند گھنٹے کا سفر ہے۔ لاہور سے دلی گاڑی پہ اگر جائیں تو چند گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں آپ، یعنی میرے خیال میں لاہور سے اسلام آباد دیر سے پہنچتے ہیں، لاہور سے دلی جلدی پہنچ جائیں گے آپ اگر سفر کریں۔ بہت قریب قریب ہیں دونوں شہر بڑے۔ دلی پہلے نمبر پر ہے، دنیا کا سب سے آلودہ شہر ہے آب و ہوا کے لحاظ سے، اور لاہور دوسرے نمبر پر ہے۔ لہٰذا وبا نہ بھی ہو تو ماسک اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، باقی آلودگی سے آپ کو ماسک بچاتا ہے۔ ٹی بی اسی گندی ہوا سے ہوتی ہے، ہیپاٹائٹس ہے وہ اسی گندی ہوا کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے۔ تو ماسک کا استعمال کریں۔ ماسک کے لیے وبا کے دنوں میں خود حکومتی عہدیداروں نے ماسک کے ذریعے سے بے تحاشا پیسہ کمایا ہے۔ عام لوگوں کے لیے بند کر دیا، ماسک نہیں منگوا سکتے، ہم نے منگوائے خود، ہاسپٹل کے لیے کرنٹینہ سینٹر بنایا، اس کے لیے باہر سے ماسک منگوائے تھے جو ابھی تک کسٹم میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں دیے انہوں نے ہمیں، چونکہ قانون میں ہے کہ کوئی پرائیویٹ شعبہ، نجی شعبہ نہیں منگوا سکتا۔ اسی طرح جو مشینیں منگوائیں وہ نہیں ملی، دوسروں نے بھی کیا، اس طرح دیکھا دیکھی کام نہیں ہوا، چونکہ حکومت کے اندر ایسا مافیا ہے جنہوں نے ان موقعوں سے تجارتی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اور انہوں نے اربوں روپے اور کروڑوں ڈالر کمائے ہیں انہوں نے وبا کے مرحلے سے۔ یہی کام اب ویکسین کے مرحلے میں بھی انجام دے رہے ہیں۔ چائنا نے اپنی ویکسین بنایا ہے، انجیکشن دوا بنائی ہے، اور اسے پاکستان کو تحفے کے طور پر دیتا ہے۔ تحفے کے طور پر نام ہے اس کا، ویسے تجربے کے طور پر دیتا ہے۔ ویکسین بنا کے ویسے ہر ملک بنا کے چوہوں کو پہلے تجربہ کرتے ہیں، لیکن چائنا کے لیے چوہے زیادہ قیمتی ہیں، چونکہ کھاتے ہیں وہ چوہے، اس لیے وہ پروٹین ہے ان کی بڑی خالص، اسے سوپ بناتے ہیں۔ تو چوہے مارنے کے بجائے پاکستانیوں کو انہوں نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ یہ ان کو لگائیں جا کر، اور وہ لگائی بھی، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے لگائی خود، وہ بھی، ان کی اہلیہ بھی کرونا بیماری میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، شفا دے، سب مریضوں سمیت انہیں بھی شفا دے۔ اور وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست ہے کہ ساری قوم، آپ کے مخالفین، اپوزیشن، عالمی دنیا، سارے چھوٹے بڑے آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ تو جس طرح سب بیماری میں مبتلا ہونے پر آپ کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ سلامتی سے بہرمند ہو جائیں بہبود کر کے، تو آپ بھی لوگوں کے لیے یہی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں جو لوگوں کے اندر آپ کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ شفا دے۔ آپ بھی لوگوں کی صحت سلامتی کے لیے ایسے ہی جذبات رکھیں، اور مافیا سے اس قوم کو نجات دیں، نہ ویکسین مافیا کو دیں، نہ ماسک مافیا کو دیں، نہ باقی لوگوں کی زندگی کو کاروبار میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم صاحب یہ اختیار رکھتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ ویکسین کے لیے انہوں نے پرائیویٹ اپنے خاص بندوں کو اجازت دی کہ یہ باہر سے رشین ویکسین منگوائیں، انگلینڈ کی ویکسین منگوائیں، اور منگوا لی انہوں نے، اور یہ قیمت میں بہت کم ہے، میرے خیال میں $1 یا $1.5 اس کی قیمت ہے، لیکن اس میں پاکستان میں اس کی قیمت $10,000 تعین ہوئی ہے، ہر آدمی انجیکشن لگوائے گا۔ اب یہ جو ماحول بنا ہے پاکستان میں، شدت آ گئی ہے، بازار بند کرو، تعلیمی ادارے بند کرو، بہت پاکستان کے اندر میڈیا میں ویکسین کا، یعنی سلامتی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا، ویکسین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا، لیکن شور بہت ہے کہ وبا کی شدت آ گئی ہے، کرونا پھر جاگ گیا ہے، اور یہ لہر پہلے سے زیادہ سخت ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوانے کے لیے تیار ہوں۔ چائنا والا ہدیہ تو سرکار نے اپنے بندوں کو لگوا دیا ہے، اب عوام نے خریدنی ہے، اس لیے عوام اسی وقت، اور ویکسین ضروری بھی قرار دیں گے۔ آپ نے پاسپورٹ بنانا ہے تو ویکسین کارڈ دکھاؤ، شناختی کارڈ بنانا ہے ویکسین کارڈ دکھاؤ، کوئی لائسنس دینا ہے، داخلہ بھیجنا ہے، امتحان دینا ہے، ویکسین کارڈ ہوگا تو آپ کو، بلکہ دکانوں پہ جانے کے لیے بھی ویکسین لگواؤ۔ اور ویکسین کے لیے انہوں نے کاروباری پہلے سے خرید کے سٹاک رکھ کے بیچنے کے لیے ریٹ پہ بحث ہو رہی ہے پاکستان میں۔ یہ بہت ہی غیر انسانی کام ہے
کہ ایک یعنی اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ کیوں پوری دنیا کے انسانوں کو خطرے میں کیوں ڈالا گیا ہے. کسی نے اس مجرم کی نشاندہی کی ہے؟ کسی نے، کسی ملک نے، کسی طبقے نے یہ کوشش کی ہے کہ اصل مجرم پہچانا جائے جس نے وبا بنا کے پھیلائی ہے؟ اور پھر دوسرے نمبر پر اب ویکسین اور ویکسین کو بیچنے کے لیے جو کچھ غیر انسانی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور معلوم نہیں اب آگے تک کہاں تک یہ وبا کا مسئلہ پہنچتا ہے. جیسا کہ بعض خدشات ہیں اور کچھ لوگ اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ سارا وبا اور ویکسین اور سب کچھ دنیا کے جو باپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ساری زمین کا مالک بنانا ہے اور بننا ہے، اور جنہوں نے ساری انسانیت کا اپنے آپ کو باپ بنایا ہوا ہے کہ ہم ہیں انسانیت کے فیصلے کرنے والے، ہم نے آبادی کا تناسب اور سارا تعین کرنا ہے، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ زمین پر آبادی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، اور ان ملکوں میں آبادی زیادہ ہو رہی ہے جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، جہاں بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے تھی آبادی، جیسے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، اور بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، افغانستان ہے، افریقہ ہے. ان ممالک کی آبادی مغربی ممالک کو پہلے سے ہی ناگوار گزرتی تھی کہ ان ممالک میں آبادی کم ہونی چاہیے بلکہ نہیں ہونی چاہیے. آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے، 1 صدی پہلے سے یہ نظریہ تفکر پیدا ہوا ہے کہ انسانیت کی آبادی کے لیے جس طرح جانوروں میں یہ کام ہوا ہے کہ اچھی نسل کے جانوروں کی نسل بڑھائی جائے اور کم نسل کے، ناکارہ نسل کے جانوروں کی آبادی کو تدریجاً کم کر دیا جائے، چونکہ وہ کھاتے زیادہ ہیں اور دیتے کم ہیں. جیسے بھینسیں وہ دودھ 2 کلو دودھ دیتی ہیں اور کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ کھا جاتی ہیں، چارہ بہت زیادہ کھاتی ہیں. اس کے بجائے گائے ہیں، ولایتی قسم کی گائے، آسٹریلیا کی گائے اور باقی مغربی ممالک کی گائے، یہ ایک گائے 90 کلو دودھ دیتی ہے اور بھینس سے آدھا کھانا کھاتی ہے. بھینس بہت زیادہ دودھ دے تو 10 کلو دے دے گی، اس سے زیادہ نہیں دے سکتی، اور چارہ اتنا کھا جاتی ہے، 3 گائے کے برابر ایک بھینس کھانا کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے. اس کے بجائے یہ گائے جو ہیں یہ آدھی بھینس کے چارے کا آدھا حصہ گائے کھاتی ہے اور 90 کلو 100 کلو دن میں دودھ دے دیتی ہے. اس طرح سے یہ ہوا ہے کہ نسل کی اصلاح کی گئی ہے جانوروں میں، جیسے مرغیاں جو انڈے زیادہ دیتی ہیں، بکریاں جو گوشت زیادہ دیتی ہیں، گائے جو دودھ زیادہ دیتی ہیں، پرندے جو زیادہ مثلا کم خرچے سے زیادہ گوشت جن سے پیدا ہوتا ہے. یہ غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے سائنس سے مدد لے کر، ٹیکنالوجی سے مدد لے کر یہ اصلاح نسلوں کی گئی ہے، بیج فصلوں کے تبدیل کیے گئے، اصلاح کیے گئے. اب بات آئی ہے انسانوں کی، یعنی پہلے سے ہے کہ انسانی نسل میں بھی یہی جانوروں کی طرح ان کو روکا جائے کہ جو ناکارہ نسل ہے اس کی ولادت تولید ختم کی جائے، زمین پر نہ بڑھنے دیا جائے ان انسانوں کی اس نسل کو جو بالکل نکمے، ناکارہ، بے صلاحیت اور نالائق ہیں، جو صرف کھاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں. اس کے بجائے وہ نسل زمین پہ انسانوں کی بڑھائی جائے جو باصلاحیت ہیں، جو ذہانت زیادہ رکھتے ہیں، مہارت زیادہ رکھتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں علوم میں، سائنس میں. اس کے لیے انہوں نے پہلے سے تشخیص دے رکھا ہے کہ زمین پر ایک ہی باصلاحیت نسل ہے اور وہ گورے ہیں، ٹیلنٹڈ نسل ایک ہی ہے، یہ نسل باقی رہے، باقی ساری نسلیں ختم کی جائیں. یہ نظریہ 100 سال سے باقاعدہ کتابی شکل میں، تھیوری کی شکل میں موجود ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے اور اس کے پیروکار بھی موجود ہیں. خصوصاً جرمنی میں اس نظریے کے طرفدار زیادہ ہیں، چونکہ جرمنیز کو یہ گمان ہے کہ سب سے اعلیٰ نسل، برتر نسل وہ ہیں، ان کے جنس جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں. یہ نسل زمین پہ بڑھائی جائے، باقی ناکارہ نسلیں ساری
ختم کی جائیں. کیسے ختم کریں؟ اس کے لیے کئی ایسے منصوبے گردش کرتے رہے، لیکن کامیاب منصوبہ آج نظر آتا ہے. انہوں نے ان نسلوں کو ختم کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے. کرونا موجودہ نسل کے لیے ایک بڑا خطرہ بنا تھا، اور ویکسین اگلی نسل کے لیے. کرونا موجودہ نسل کی چھانٹی کرے گا. اس میں جو ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے، وہ کرونا سے ختم ہو جائیں گے. جو بچ جائیں گے انہیں ویکسین لگائیں گے. ویکسین کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آخری نسل ہوں گے، یہ جو موجود ہیں، آگے ان کی نسل نہیں بڑھے گی. اسی لیے ایران میں رہبر معظم نے پابندی لگا دی کہ ہم مغربی ممالک سے یہ ویکسین لے کر نہیں لگائیں گے. کچھ اور ممالک نے بھی یہ احتیاط کی. افریقی ملک تنزانیہ کے صدر نے صاف انکار کر دیا کہ امریکہ اور برطانیہ سے آنے والی ویکسین میں اپنے ملک میں نہیں لگنے دوں گا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خود اسی کو مار دیا. مشکوک طریقے سے وہ 2 ہفتے غائب رہا، کسی کو بتایا نہیں اس کو بیماری کیا ہے. 2 ہفتے بعد اس کی لاش دے دی کہ یہ صدر تنزانیہ کا فوت ہو گیا ہے. اور جس دن سے صدر نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں برطانیہ اور امریکہ کی ویکسین نہیں لگنے دوں گا، اسی دن برطانیہ کے اندر لہر شدت آئی اس کے اندر، اور تنزانیہ کے لوگ مرنے لگے، جس میں بہت سارے مسلمان بھی ہیں، بہت سارے شیعہ بھی ہیں، فوت بھی ہو گئے ہیں بہت سارے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. یہ ان کا منصوبہ ہے کہ جو ملک ان کی ویکسین نہیں لے گا اس میں شدت آئے گی، وبا شدید ہو جائے گی، اور جو ملک ویکسین لے گا اس میں وبا کی شدت کم ہو جائے گی، لیکن اس میں آئندہ نسل معلوم نہیں ہے پیدا ہوگی یا نہیں پیدا ہوگی، یہ آخری نسل شمار ہوگی. یہ وہ تمام موضوعات ہیں جو اس بارے میں ہیں. پاکستان میں کوئی زیادہ نہ کوئی ایسا تھنک ٹینک ہے، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے. سلامتی کے ادارے ہیں، لیکن وہ اتنے اپنے آپ کو زحمت نہیں دیتے. غور و فکر تھکانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے یہ سارے جھنجھٹ پڑھیں، پرکھیں، ان کے پیچھے کیا ہے سازش ہے، ان کے آگے کیا سازش ہے. ہم ہر صورت حال میں اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی صورت حال ہو، وبا پھیلی ہے تو وبا کے بہانے کچھ قرض مانگ لو، ویکسین کی ضرورت ہے ویکسین کے بہانے کچھ اور قرض لے لو، لوگ مر رہے ہیں تو مردے دفنانے کے بہانے کچھ اور قرض لے لو، لوگوں کے کفن کے بہانے کچھ اور اقوام متحدہ سے قرض لے لو کہ کفن کم پڑ رہے ہیں ہمارے پاس. ہر بہانے سے قرض لے لینا ہے. ہماری یہ پالیسی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو ہمیں ٹینشن نہیں ہے، چونکہ جو کچھ ہوا ہم نے قرض کی درخواست آگے دائر کر دینی ہے، اور وہ ادارے ہمیں کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں قرض. لہٰذا کوئی سوچ بچار نہیں ہے. اکیڈمک سطح پر کوئی کام، وبا ویکسین کے بارے میں کوئی کام نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر. اور یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. انڈیا نے ویکسین بنا لی ہے، ایران نے بنا لی ہے، پاکستان میں بنانے کے لیے الاؤ ہی نہیں کیا گیا، اجازت ہی نہیں ہے کسی کو کہ ویکسین کے بارے میں، یا ہماری جو صلاحیت ہے وہ آیا اتنی نہیں ہے کہ ہم ویکسین خود اپنی بنا سکیں اور محفوظ، جس کے یہ عوارض اور خطرات بھی نہ ہوں.